صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے ہیں غار میں، بلکہ ایک روایت میں ہے کہ آپ ایسے آلتی پالتی مار کے بیٹھ گئے اور حضور کی گود میں، ابو بکر کی گود میں حضور نے سر رکھ لیا اور سو گئے۔ اب سیدنا ابو بکر دیکھ رہے ہیں، نظر پڑی تو اوپر کافر جو ہے وہ پہاڑ کی چوٹی پہ پہنچے ہوئے ہیں اور اس میں درد بھی ہے، تو گھبرا گئے کہ بھئی دشمن آ گئے۔ جب پہاڑ کی چوٹی پہ آ گئے ہیں تو اب تو ہمیں یہ ڈھونڈ لیں گے۔ جب گھبرائے اور آپ کے آنسو نکلے، بعض لوگوں نے یہ بھی لکھا ہے کہ سانپ نے ڈس لیا، لیکن کسی صحیح حدیث مبارک میں یہ بات نہیں ہے۔ اور کتابوں میں ہے، تاریخوں میں ہے، آثار وغیرہ میں بات ملتی ہے کہ ایک سانپ نے ڈس لیا، لیکن کسی صحیح حدیث مبارک میں نہیں ملتا۔ اور ہو بھی تو کوئی بڑی بات نہیں، غاروں میں سانپ ہوتے ہیں۔ حضور پاک نے جب دیکھا تو ابو بکر نے اشارہ کیا کہ حضور دشمن تو اوپر پہنچ گئے۔ حضور پاک کی زبان مبارک سے نکلا کہ ما ظنک باثنین اللہ ثالثہما، ابو بکر ان دو کے بارے میں کیا گمان ہے جن کے ساتھ تیسرا خدا ہو؟ تو ہر جگہ حاضر ناظر کون ہوتا ہے؟ لیکن معیت علمی کے ساتھ، معیت نصرت کے ساتھ اللہ نے قرآن نازل کیا، اِلَّا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الْغَارِ إِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا۔ اللہ نے قرآن نازل کیا کہ جب وہ دونوں غار میں تھے اور اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ اثنین، اللہ نے فرمایا ثانی اثنین، یعنی حضرت صدیق میں نبوت کا ایسا رنگ چڑھ گیا ہے کہ اب وہ دو میں سے دوسرا بن گیا ہے۔ اِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا۔ جب حضور فرما رہے ہیں ابو بکر غم نہ کر، یاد رکھو دشمن ہوتا ہے۔ شیعہ نے یہاں بھی ایک مسئلہ ڈھونڈ نکالا ہے، وہ کہتے ہیں صدیق نے رونا شروع کر دیا اور رونے کے اعتبار سے شور مچانا شروع کر دیا تاکہ دشمنوں کو پتہ چل جائے اور ہمیں آ کے پکڑ لیں۔ حاجیو اللہ تمہیں صحیح حج نصیب فرمائے۔ ایمان سے کہیں کہ 1400 سال پہلے کافروں نے ابو بکر کا شور نہیں سنا، 1400 سال کے بعد اس ذاکر نے کہاں سے سن لیا؟ بھئی اگر انہوں نے سنا ہوتا تو پکڑ لیتے نا، تو انہوں نے تو نہیں سنا، اس نے کہاں سے سن لیا کہ ابو بکر شور بچا رہے تھے؟ اور اللہ علام الغیوب ہے، وہ جانتے تھے کہ ابو بکر پہ ایسے اعتراض ہوں گے، لیکن قرآن میں اللہ نے پہلے صفائی دے دی۔ قرآن کو سمجھو، اِذْ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ، اللہ نے قرآن میں لفظ کیا ہے؟ لا۔ یاد رکھو اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ لا تخف، دو لفظ ہوتے ہیں، لا تخف خوف اور حزن۔
خوف اپنا ہوتا ہے، حزن دوسرے کا ہوتا ہے، یہ ہمیشہ قاعدہ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام نے جب عصا پھینکا سام بن گیا تو اللہ کیا کہتے لا تخف، اس وقت موسیٰ کو اپنا خوف تھا کہ کہیں سام ڈس نہ لے۔ جب موسیٰ علیہ السلام اور ہارون جا رہے اللہ فرمایا لا تخافا، تم دونوں مت ڈرو۔ یہاں اللہ نے خوف نہیں کہا۔ اسی طرح دیکھیں موسیٰ علیہ السلام جب پیدا ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے القاء کیا ان کی والدہ کو کہ ایسا کرو کہ نرضعیہ فاذا خفت علیہ فالقیہ فی الیم ولا تخافی ولا تحزنی، تم اپنا خوف بھی نہ کرنا اور موسیٰ کا غم بھی نہ کرنا، میں حفاظت کروں گا۔ یاد رکھو قرآن میں وہاں دو لفظ ہیں، لا تخافی ولا تحزنی، اور آگے وعدہ بھی ہے انا رادوہ الیک، ہم موسیٰ علیہ السلام کو واپس تیری گود میں لائیں گے، وجاعلوہ من المرسلین، اور ہم اس کو اللہ کا پیغمبر رسول بھی بنائیں گے۔ تو یہاں پر اللہ نے کیا فرمایا ہے اذ یقول لصاحبہ لا تحزن، معلوم ہوا کہ ابو بکر کو حضور کا غم تھا، اپنا نہ ڈر تھا نہ غم تھا، ان کو تو حضور کا فکر تھا۔ تو اس لیے یاد رکھیں کہ یہ اتنا بڑا مقام ہوتا ہے کہ کوئی سمجھنے والا ہو۔ اس لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ جیسا آدمی کہتا تھا کہ اگر ابو بکر مجھے ایک غار والی رات دے دیں اور ایک تلوار والی رات دے دیں، میں ساری نیکیاں دینے کے لیے تیار ہوں۔ کیوں؟ یہ قرب کس کو مل سکتا ہے؟ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سفر میں بھی ابو بکر ساتھ ہیں، ہجرت میں بھی ساتھ ہیں، مدینے میں بھی ساتھ ہیں،